جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں آگے کا ٹاپک پڑھیں گے، تبلیغ و رسالت، دعوت و تبلیغ اور اس کے مراحل. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے شیخ آواز؟ جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا اور قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی. اسی طریقے سے اس کے بعد کی جو وحی نازل ہوئی سورہ مزمل اور سورہ مدثر. بعض نے سورہ مدثر کو پہلے اور بعض نے سورہ مزمل کو پہلے بیان کیا ہے. بہرحال سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوئی اور ان کی ابتدائی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً دعوت و تبلیغ کا حکم دے دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اللہ کے احکامات سے لوگوں کو ڈرائیے اور لوگوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے مختلف موقعوں پہ دیا. کہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. پس جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو لوگوں کو سنا دیجیے اور مشرکین سے کیا کیجیے؟ بے رخی اختیار کیجیے، اعراض کیجیے. یعنی مشرکین کو ان کے معاملات کو اگنور کیجیے. وہ اگر بات نہیں سنتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اپنی
दावत व तबलीग के मामलात को अंजाम दीजिए। और ये हुक्म कैसा था? ये खुफिया दावत व तबलीग का हुक्म था, यानी मुशरिकीन जिनके सिलसिले में ये उम्मीद है कि अभी ये इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, और जिनके सिलसिले में ये उम्मीद है, ये गालिब गुमान है कि ये लोग अगर इन तक इस्लाम पहुंचाया जाए, इन तक इस्लाम की बातें पहुंचाई जाए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, तो यकीनी मानों में ये अल्लाह के अहकामात को सुनेंगे और उसको कबूल करेंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उन तक खुफिया तौर पे दावत व तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। अब इस हुक्म के मुखातिबीन कौन कौन थे, और इस दावत व तबलीग के मराहिल यानी कितने मरहले हैं, स्टेप बाय स्टेप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दावत व तबलीग के फ़रीज़े को अंजाम दिया, वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी मज़ीद वज़ाहत के लिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मैं आपके सामने नकल करता हूँ। एक एक कौल मैं आपके सामने नकल करता हूँ ताकि हमको इसके तकाज़े, इसके मराहिल और इसके मुखातिबीन का इल्म हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग के सिलसिले में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि रसूल वाले से उनके 5 मरातिब हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों से मुखातिब होकर दावत व तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दिया, वो कितने कितने किस्म के लोग थे? वो 5 किस्म के लोग थे। 5 किस्म के लोगों के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामलात को अंजाम दिया, और ये मुखातिबीन के मुख्तलिफ मराहिल थे। कौन से थे? पहली चीज़ थी नबूवत व बेअसत के ज़रिए, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। आपको अल्लाह ने नबूवत के ज़रिए सरफ़राज़ किया, और ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नया मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के मामलात इससे पहले कभी देखे नहीं थे, और अपने ताज्जुबाना मामलात को हज़रत खदीजा के पास पेश किया, वर्का बिन नौफल के पास पेश किया। तो इसी तौर पे यानी अल्लाह के नबी पेश कर रहे हैं अपने मामलात को। अभी रसूलुल्लाह को मालूम नहीं है कि मैं दीन की दावत दे रहा हूँ, लेकिन बेसत और नबूवत के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को पहुँचाया, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम में दाखिल हुई। वर्का बिन नौफल के सिलसिले में अहले इल्म बयान करते कि वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए, और उनको रज़ी अल्लाह अन्हु भी बाज़ लोगों ने लिखा। और इस किस्म के दूसरे इब्तिदाई लोग जिन्होंने जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बेसत का सुन के ही ईमान को कबूल कर लिया। दूसरे लोग कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीकी करीबी रिश्तेदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीकी और करीबी रिश्तेदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के फरीज़े को अंजाम देते थे। उनको दावत व तबलीग की उन उन तक दीन दीन की दावत पहुँचाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिले में खुसूसी हुक्म भी दिया कि वो अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये नबी अपने अजीज़ व अकारिब को अल्लाह के दीन, अल्लाह के अहकामात से क्या कीजिए? मुतनब्बे कीजिए, उनको डराइए, उनको अल्लाह के पैगामात उन तक पहुँचाइए। चुनांचे व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन कह के उन तक दीन के मामलात को पहुँचाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दिया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को साबित किया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक इस यानी अपने नज़दीकी रिश्तेदार हो या इसी तरीके से दूसरे किस्म के लोग हो, उन तमाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ऐन मुताबिक दावत व तबलीग के फ़राइज़ को ज़िक्र किया। यहाँ तक कि अहले तफ़सीर, अहले सीरत ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म दिया गया कि आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, अपने रिश्तेदारों को दीन की दावत के सिलसिले में मुतनब्बे कीजिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत रखी जिसमें बनु हाशिम के तमाम कबीले वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लोग थे और दूसरे दीगर लोग थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दावत के अंदर उन तमाम लोगों के सामने अल्लाह के दीन की वहदानियत को, कलमा तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को पेश किया। यहाँ तक कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात पैदा हुए। इंशाअल्लाह आगे उस वाक़े को डिटेल के साथ आपके सामने अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हुई तो रखा भी जाएगा। लेकिन यहाँ हमें जानना मकसद क्या है कि मुखातिबीन में पहले वो लोग थे
جو نبوت اور بیست سے جن کا معاملہ ہوا، اور دوسرے عزیز و اقارب رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ اپنی قوم کے لوگ تھے، یعنی مکہ والے، مکہ کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم و ملت کے لوگ تھے، ان کو دعوت دی گئی۔ یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ اہل مکہ کو دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیجیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے، اور صفا پہ چڑھنے کے بعد اس زمانے کا یہ معاملہ تھا کہ جب کوئی اہم خبر کسی کو دینی ہوتی تو وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتا، اور صفا پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد یا وہاں سے مکہ والوں کو یا بستی والوں کو آواز لگاتا، اور آواز لگانے کے بعد وہ تمام لوگ جب جمع ہو جاتے تو اپنے پیغام کو ان تک پہنچاتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی معاملے کو انجام دیا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر مکہ والوں کو آواز دی، اور مکہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے اوپر تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، اور مکہ کے وہ لوگ جو نہیں آ سکتے تھے، معذور تھے، کوئی لنگڑا ہونے کی وجہ سے، کوئی کسی دوسری مصروفیت کی وجہ سے معذور تھے، اللہ کے نبی کی دعوت پہ شامل نہیں ہو سکتے تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں نے کیا کیا، اپنے کسی قاصد کو بھیج دیا، اپنے کسی ایلچی کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو محمد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ محمد کھڑے ہوئے ہیں، اور محمد نے صفا پہاڑی کے اوپر سے ہمیں آواز دی ہے، جاؤ دیکھو کہ محمد ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی کہ تمام مکہ والے جمع ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ میری شخصیت تمہارے نزدیک کیسی ہے، اس شخصیت کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو لوگ یہ نہ کہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو کاذب ہے، یا اس قسم کے دوسرے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہ کہے جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال ان کے سامنے بیان کی۔ کہا میں پہاڑی پہ کھڑا ہوں، کوہ صفا پہ کھڑا ہو، صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو، ایک جانب تم لوگ ہو، مکہ والے ہو، اور دوسری جانب اگر میں یہ کہوں ایک لشکر ہے، ایک بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے مال و متا کو لوٹ لینا چاہتا ہے، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو تاغ کر دینا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے، اس بات کو تسلیم کرو گے؟ مکہ والوں نے جب یہ بات سنی تو مکہ والوں نے بیک آواز ہو کے یہ بات بیان کی کہ آپ صادق ہے، آپ امین ہیں، آپ کی باتوں کو ہم کیسے نہیں مانیں گے، آپ کی باتوں کو ہم یقیناً مانیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ کا شائبہ محسوس نہیں کیا، اس 40 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امانت میں خیانت اور اس قسم کے کسی دوسرے لغو کام کو انجام نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی تصدیق کرا لی کہ میری شخصیت، یعنی اللہ کے نبی کی شخصیت ان کے نزدیک معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ معتبر شخصیت ہے، صادق الامین کی شخصیت ہے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ یہ تو دنیاوی لشکر کی بات ہوئی، لیکن میں تمہیں یہاں اس لیے جمع کیا ہوں تاکہ اللہ کے عذابات سے، اللہ کی وعیدوں سے تمہیں ڈرا سکوں، اور تمہیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے ایک کلمے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے سکوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے مکہ والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بیان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العربی والعجمی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو سنو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العربی والعجم اور عرب والعجم کے تمہیں اللہ رب العالمین تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ
کی گواہی دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو ابھار رہے ہیں۔ مکہ والے عربی داں ہے، عربی کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ دعوت نکلنی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی جیسے ہی دعوت پیش کرتے ہیں، مکہ والے جب یہ بات سن لیتے ہیں کہ معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا اور ایک وحدہ لا شریک کو ماننا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں، کوئی دشمن نہیں، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا محمد تبت لکا یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد آپ کے ہاتھ ہلاک ہو، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابھی جس قوم نے صادق الامین ہونے کی گواہی دی تھی، جیسے ہی لا الہ الا اللہ کی دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا دیا، اور ابو لہب کی باتوں کو سن کر لوگ جو ایک جگہ جمع ہوئے تھے منتشر ہو گئے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نظر انداز کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نظر انداز کر دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کسی نے اپنے کانوں کو نہیں دھرا۔ چنانچہ معلوم پڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، نبوت اور بعثت کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ تو یہ تیسرے مخاطبین تھے۔ پہلے مخاطبین وہ تھے جو نبوت اور بعثت کے ذریعے جن تک دین اسلام کو پہنچایا گیا۔ دوسرے مخاطبین عزیز و اقارب رشتہ دار تھے جن کی مثال آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی۔ تیسرے مخاطبین قوم والے تھے جو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، جو واقعہ بھی ہم نے سنا۔ چنانچہ یہ تین مخاطبین تھے۔ چوتھے مخاطبین کون لوگ تھے؟ وہ عرب کے لوگ تھے جن تک ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی وہ تمام اہل عرب کو دعوت جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی نبی ان کے پاس نہیں بھیجا گیا تھا، ان تمام لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دینا، یہ چوتھے مخاطبین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک بھی دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیے، اور بعد میں خطوط کے ذریعے مختلف بادشاہوں کو جو دنیا کے اوپر حاکم تھے، اور اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ جو بادشاہ کا مذہب ہوتا، جو بادشاہ کا دین ہوتا، وہی اس کی رعایا کا دین ہوتا، وہی اس کے ماتحت لوگوں کا دین ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ کو دین کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس پوری قوم کو، اس پوری رعایا کو، اس پوری ریاست کو دین کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو، نجاشی کو، اور اس قسم کے دوسرے بادشاہوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے خطوط لکھے، دعوتی خطوط لکھے، اور ان تک اپنے پیغام کو پہنچایا، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس میں چوتھا اور پانچواں مرحلہ دونوں شامل ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی چوتھے مخاطبین کون ہیں؟ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور پانچویں مخاطبین کون ہیں؟ جن و انس کو قیامت تک کے لیے دعوت دینا، یعنی قیامت تک آنے والے جن و انس تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تو جہاں چوتھے مرحلے میں وہ لوگ شامل ہیں جن تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پانچویں مرحلے میں وہ لوگ شامل ہیں جو جن اور انس کی شکل میں قیامت تک تمام مخلوقات جن اور انس کی شکل میں پیدا ہونے والی ہے، ان تمام تک دعوت پہنچانا۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے تمام لوگوں تک دین کے پیغامات کو پہنچایا، وہی حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، لوگوں اگر تم ایک آیت کا بھی علم رکھتے ہو تو لوگوں تک اس کے پیغامات کو پہنچاؤ، اس کی دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بنا علم کے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دینے نکل جائے، ہم
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کی صحیح تشریح اور صحیح تفاسیر کو سیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے فہم اور منہج کو جانیں، اس کے علوم کو حاصل کریں، اور اس کے بعد دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچائے۔ اللہ نے بھی اسی بات کا حکم دیا، اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لائے، اس سے پہلے کی آیت کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ اہل علم نے بیان فرمایا ایمان بغیر علم کے انسان کو نہیں آتا، جب وہ اللہ کے سلسلے میں جانتا سمجھتا ہے تب ایمان لاتا ہے، تو ایمان سے پہلے کیا ہے، علم ہے۔ تو ویسے ہی کسی بھی قول، کسی بھی فعل سے پہلے علم ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ دعوت و تبلیغ یا اس قسم کے کسی بھی دوسرے فرائض کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے تقاضوں کو، اس کے مراحل کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس معاملات کو انجام دے۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اور وہ لوگ جو قیامت تک جن و انس کی شکل میں پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام تک دعوت و تبلیغ کے پہنچانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ دین ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کہ اللہ رب العالمین نے ایک قسم کا مرحلہ بنایا ہوا ہے، ایک چین بنائی ہوئی ہے جو قیامت تک اسی انداز سے چلتی رہے گی، اور اسی انداز سے دین کا حفاظت، دین کی اسی شکل میں جو شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے زمانے میں موجود تھی، کتاب و سنت کی، انشاءاللہ قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی اسی انداز سے حفاظت بھی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، کتنے مخاطبین ہوئے جن کو دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی؟ 5 قسم کے مخاطبین تھے۔ امام ابن قیم نے بیان کیا کہ 5 قسم کے مخاطبین تھے، دعوت کے مخاطبین 5 قسم کے تھے۔ پہلے نبوت و بعثت کے ذریعے، دوسرے قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، تیسرے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینا، چوتھے ان تمام اہل عرب کو دعوت دینا جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، پانچویں جن و انس کی تمام، یعنی جن و انس کو دعوت دینا جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ 5 قسم کے مخاطبین تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر شامل تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ کتنے قسم کے مخاطبین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 5 جی 5 قسم کے۔ کون کون سے، کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلے نبوت کے بحث ورڈ نہیں پتہ شیخ اردو ایگزیکٹلی۔ نبوت و بعثت، بعثت یعنی نبوت و ہوتا ہے، بعثت، بعثت کا مطلب سمجھ لیجیے، بعثت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی بنا کے بھیجا جانا کسی کو، یعنی اللہ کی کسی جس کو نبی بناتا ہے اس کے لیے بعثت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسرے رشتہ دار، جی تیسرے قوم کے لوگ، جی پھر ماشاء اللہ، اہل عرب، جی اہل عرب اور کے وہ لوگ جن کے پاس کوئی نبی اس سے پہلے نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا، جی، جی آخری جن اور انس جن کے انس تمام، جو ہاں قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 جی قسم کے مخاطبین تھے جن کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ 5 قسم کے لوگوں کو ذکر، 5 قسم کے مخاطبین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطبین کو بیان کیا ہے زاد المعاد کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو 5 مخاطبین ہو گئے، ٹھیک ہے، اور زمانی لحاظ سے یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا زمانی، کسی کہیں گے ٹینس جس کو کہتے ہیں ہم انگلش میں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کہتے ہیں نا، زمانے ہوتے ہیں مختلف، تو زمانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلے 4 تھے، یعنی 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، اور قیامت تک چونکہ دین موجود ہے اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، تمام جنوں انس کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، تو معاملات بھی اسی انداز سے ہے۔ تو 4 مرحلے ایسے تھے کہ جس اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت لوگوں تک پہنچائی گئی۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ خفیہ دعوت، خفیہ دعوت، یعنی نیا اسلام تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. دیکھیں اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا, لیکن چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے اندر توحید پہ کوئی موجود نہیں ہے, سب بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, سب مشرکانہ اعمال کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی زمانے کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل میں القا کیا کہ اللہ کے نبی نے خفیہ دعوت کے معاملات کو انجام دی. خفیہ دعوت کا کیا مطلب تھا کہ وہ لوگ جن کے سلسلے میں یہ گمان ہے, یہ غالب گمان ہے کہ ان کو اگر دعوت دی جائے تو یہ اسلام کو یعنی 100% اسلام کو قبول کر لیں گے, تو خفیہ طور پہ ان کو دعوت دی جاتی, ان کو دین کی طرف بلایا جاتا, اور دھیرے لوگ کیا ہوتے, 1 2 1 2 3 ایسا اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے. جیسے یہ خفیہ دعوت کا مرحلہ کتنے سال تک تھا؟ 3 سال تک. کتنے سال تک؟ 3 سال تک, ابتدائی 3 سال تک, یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق کے نزول کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیجئے, یہ 3 سال تک خفیہ طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ تھا اعلانیہ دعوت. دعوت اعلانیہ طور پہ دی گئی, لیکن اس میں جنگ و جدال نہیں تھا, قتال نہیں تھا, یعنی بغیر قتال کے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دینا اعلانیہ طور پہ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے, اللہ کے نبی کے ماننے والے نکل جاتے اور دین کی دعوت کھلے طور پہ مشرکین مکہ کو دیتے, یہاں تک کہ اس کے رد عمل میں مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی, اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر بھی, اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہ ایمان سے ہلتے, نہ اپنی دعوت و تبلیغ کے فرائض سے ہلتے. چنانچہ یہ اعلانیہ دعوت تھی, لیکن اس میں جنگ و جدال قتال کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. چنانچہ یہ دوسرا مرحلہ تھا جو ہجرت تک تھا, یعنی 3 سال کے بعد سے اعلانیہ دعوت اسٹارٹ ہوئی, جو کہاں تک چلی؟ ہجرت نبوی تک, یعنی جب تک اللہ کے نبی مکہ میں رہے اسی اسٹیپ کے مطابق کام کرتے گئے, یعنی اعلانیہ دعوت ہوتی گئی, ظلم و ستم بھی ہوتا رہا صحابہ کے اوپر, لیکن کسی نے بھی جنگ و جدال کے معاملات کو انجام نہیں دیے. بات سمجھ میں آئی؟ دونوں سمجھ میں آ گئے؟ جی. دیکھیے پہلا کیا ہے, ابتدائی 3 سال خفیہ طور پہ لوگوں کو ایک کر کے دعوت دین کی طرف بلانا. ٹھیک ہے. دوسرا اعلانیہ طور پہ دعوت دینا, لیکن اس میں جنگ و جدال قتال نہیں ہوتی تھی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ باہر نکل کے مشرکین مکہ کو سمجھاتے, بت پرستی کے خلاف باتیں ان کے سامنے پیش کرتے, اللہ کی توحید کو پیش کرتے, لیکن اس میں جنگ و جدال نہیں ہوتی. ادھر سے ظلم و ستم ہوتا تو یہ برداشت کرتے, صبر کرتے, لیکن جنگ و جدال نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی اجازت اللہ نے ابھی نہیں دی تھی. تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ اعلانیہ دعوت اور قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال, یعنی اعلانیہ دعوت بھی کا حکم بھی تھا, اور جو لوگ تمہارے ساتھ قتال کریں, تم کو دعوت و تبلیغ سے روکیں, تمہارے دین کے کاموں کو کے سلسلے میں اڑنگا ڈالیں, ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم بھی اللہ نے دے دیا. یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک چلا. صلح حدیبیہ تک یہی معاملہ رہا. اس کے بعد مشرکین اور اللہ کے نبی کے درمیان صلح ہوئی, اور وہ صلح کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ بنا جنگ و جدال کے ہی فتح مکہ ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تیسرا مرحلہ تھا, یعنی جس میں دعوت اعلانیہ طور پہ ہوئی, لیکن اس میں قتال شامل تھا. اس سے پہلے والے میں قتال شامل نہیں تھا, یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتے ان سے لڑنے کا بھی حکم اللہ نے دے دیا. جیسے مشرکین مکہ میں تھے, اللہ کے نبی مدینہ میں تھے, مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اعلانیہ طور پہ دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے گئے. اب مشرکین مکہ لڑنے کے لیے مکہ سے آ گئے. مکہ سے کہاں آ گئے؟ مدینہ. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی تو ہم مکہ سے چھوڑ کے آ گئے ہیں, آپ کو پرابلم تھی, ہم مکہ چھوڑ کے آ گئے ہیں, تو اب آپ کو ہمارا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ مکہ سے نکل کے مدینہ تشریف لائے لڑنے کے لیے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ بھی ان سے قتال کیجئے, لڑائی کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اب اگر نہیں لڑیں گے تو یہ دین دوسروں تک پہنچانے نہیں دیں گے, نہ خود مانیں گے نہ دوسروں کو ماننے دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں سے قتال کیجئے. تو اسلام
ہمیشہ امن و امان کا، امن و شانتی کا حکم دیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے جو دین کے خلاف آپ سے لڑنے پہ آمادہ ہو، آپ کے خلاف صف آگا ہو، تو ایسے لوگوں سے لڑنے اور قتال کرنے کی اجازت بھی اسلام دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا مرحلہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چوتھا مرحلہ، لاسٹ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ اعلانیہ دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو. ہر وہ گروہ جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو. یہ مرحلہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. امت مسلمہ کی تخلیق کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کے فرائض کو انجام دے، اللہ کی عبادت کو بجا لاتے ہوئے، رسول اللہ کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے اس مقصد کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں جو جمع ہیں کلاس میں، ہم علم سیکھ رہے ہیں، ہم دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کے اندر شامل ہے. یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم اس میں سے کچھ باتیں یاد رکھتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور ان کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا لوگوں کو اس کلاس اور اس قسم کی دوسری جو دین کی اوتھنٹک کلاسز ہے یا دین کے اوتھنٹک بیانات جہاں ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو جوڑتے ہیں تاکہ لوگ دین کو سمجھے سیکھے، تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کے ذرائع کے اندر داخل ہے. چنانچہ قیامت تک کے لیے یہ معاملہ موجود ہے. انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے دین کی دین کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، اور دین کی وہی شکل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، کتاب و سنت کی شکل میں، فہم صحابہ کی شکل میں، وہ دین کی صحیح اور واضح تصویر لوگوں تک پہنچائی جائے. تو یہ 4 مرحلے تھے دعوت و تبلیغ کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیڈیل اور اسوہ ہمیں دے دیا ہے کہ اسی انداز سے دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی شبہ، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ ہو پوچھ لیجیے. میں پوچھوں آپ لوگوں سے سوال؟ جی میں پوچھوں سوال؟ شیخ جو اعلانیہ طور پہ جو دعوت ہے اس کے کوئی نمبر آف ایئرس ہے یا صرف جنگ جیسے آپ نے بتایا کہ دوسرا والا جو دور تھا اعلانیہ طور پہ جہاں پہ جنگ کرنے کا وہ اجازت نہیں تھی، تو یہ ہجرت تک تھا، تب تو یہ کتنے ایئرس، نمبر آف ایئرس کتنے ہیں یہاں پہ؟ نمبر آف ایئرس کیسے کاؤنٹ کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی مکہ میں کتنے سال رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ایئرس آلموسٹ. 13 ایئرس ہے نا. تو ابتدائی 3 سال نکال دیجیے آپ. جی 10 سال بول سکتے 3 سال خفیہ دعوت ہو گئی ہے نا. جی. اور اس کے بعد سے لے کے ہجرت تک کے اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت دی، تو کتنے سال بچے؟ لائک آلموسٹ 10 ایئرس. ہاں مل گیا جی. نمبر. اوکے جی. اور دیکھیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، دیکھیں پہلا مرحلہ جو تھا دعوت کا، یہ ابتدائی 3 سال کی دعوت جو تھی یہ خفیہ طور پہ لوگوں کو دی گئی. مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کی وحی کا معاملہ سنا اور ایمان لا لی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے سلسلے میں رسول اللہ کو گمان تھا کہ ابو بکر کو اگر دعوت دے دی جائے تو ابو بکر میری بات کو انکار نہیں کریں گے اور دین کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دعوت دی، حضرت ابو بکر دین کے اندر داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. اب دیکھیں ابتدائی جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اگر ان کا گہرائی سے جائزہ لے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے منتخب لوگوں کو دعوت دی، جن کے سلسلے میں یہ گمان تھا کہ یہ انکار کر ہی نہیں سکتے میری بات کا. دیکھیں میں مثال کے طور پہ آپ کو چند لوگوں کا نام ذکر کرتا ہوں جو اولین مسلمان تھے، جو خفیہ دعوت کے اندر اسلام لانے والے لوگوں میں تھے. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ علیہ، ابن صلاح،
رحمہ اللہ علیہ اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ، ان تمام نے بڑی ہی محققانہ انداز میں اور محتاط رائے اس سلسلے میں بیان کی ہے کہ اسلام کے اندر اولین جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کون لوگ تھے. تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والی خاتون، یعنی خاتون بھی، خاتونوں میں یعنی خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بھی اور مطلقاً بھی تمام لوگوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی سب سے پہلے آ کے اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو بتائی اور فوراً وہ ایمان کے اندر کیا ہوئی؟ داخل ہو گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون. ٹھیک ہے. اس کے بعد مردوں میں، مردوں میں ایمان لانے والے کون تھے سب سے پہلے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے تھے، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے. اسی طریقے سے بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والے تھے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق کے سلسلے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ حضرت علی پہلے ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو چھپا کے بھی رکھا کیونکہ ان کے والد جو ابو طالب تھے وہ ایمان لانے والے، یعنی ایمان لانے والے لوگوں میں شامل نہیں تھے، چنانچہ ان سے چھپانے کے لیے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان بھی لایا اور اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غلاموں میں جو آزاد کردہ غلام تھے ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. جو آزاد کردہ غلام تھے، ایک ہوتے غلام ہیں، غلام ہوتے ہوئے ایمان لے آئے، لیکن ایک ہوتے غلام تھے آزاد کر دیے گئے اور پھر ایمان لائے. تو جو آزاد کردہ غلام تھے اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا اور ایمان کو تسلیم کیا. یہ پہلے شخص تھے جو غلام، آزاد کردہ غلاموں میں تھے. اسی طریقے سے غلام رہتے ہوئے یعنی غلامی کی حالت میں جو ایمان والے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لائے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے. فتح المغیث کے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ علیہ نے یہ پوری ڈیٹیل بیان کی ہے ان اہل علم کے ناموں کے ساتھ جن کا ذکر میں نے سٹارٹنگ میں آپ کے سامنے کیا. تو کیا معلوم پڑا کہ یہ ابتدائی مرحلے کے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور انہی کے ماتحتی میں جیسے حضرت ابو بکر نے ایمان لایا اور انہوں نے حضرت عثمان کے پاس دعوت پیش کی، حضرت عثمان داخل ہو گئے دین کے اندر. تو اس طریقے سے خفیہ طور پہ 3 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی، لیکن بات چھپ نہیں سکی، مشرکین مکہ تک بھی بات پہنچتی گئی. لیکن چونکہ معاملہ خفیہ تھا اس لیے مشرکین بھی اتنے مستعد نہیں ہوئے اور ایک دم سے مخالفت بھی انہوں نے نہیں کی. لیکن جب اعلانیہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا تو مخالفت بڑی، صحابہ پہ ظلم کیا گیا، جو غلام تھے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح سے شام تک پیٹا گیا. وہ پورے واقعات انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئیں گے جو اس دعوت کے مختلف مراحل کے اندر شامل ہے. یہ ذہن میں رکھیں گے تو آگے کے واقعات آپ کو دعوت و تبلیغ کے مراحل کے حساب سے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی پہلا مرحلہ جی سمجھ شیخ. میں آ گیا؟ پہلا بھی کسی نے پوچھا تھا، وہ سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. چلیے وقت ہو گیا ہے چونکہ انشاءاللہ بقیہ چیز، سیرت النبی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ پڑھتے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے ہی چلے جاؤ، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ بقیہ جو آگے کا ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیے دعا پڑھ لیجیے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کے اس یعنی ٹائٹ شیڈول کے باوجود ہم دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. اللہ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. جو عبادات ہم رمضان کے مہینے میں انجام دے رہے ہیں اللہ ان عبادات کو قبول فرمائے. جو چھوٹی
چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہوتی ہے، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور کثرت کے ساتھ ہمیں عبادات کو بجا لاتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے